اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ گفتگو کتاب اخلاق کتاب درس آداب اسلامی میں گفتگو چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ تعاون کے بارے میں۔ 14واں درس چل رہا تھا تعاون، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاشرے اور سماج میں رہ کر ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنا، یہ اسلام کے اور سماجی اخلاقیات میں سے یا سماجی اہم چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کی اسلام نے قرآن نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور قرآن میں کہا بھی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور مدد ہر طرح سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ مال کی مدد کو ہی مدد سمجھا جائے یا کہا جائے، بلکہ ایک اچھا مشورہ بھی ہے جی ایک دوسرے کی مدد ہی ہے، یا اور کتنے طریقے ہیں، کسی کو نیک کام پہ لگانا، نیکیوں کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ تعاون کے بارے میں مولا کائنات اور چھٹے امام اور باقی سب نے کتنی تاکیدات فرمائی ہیں۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ یہ کہ وہ انسان، کیا کہا تھا؟ وہ انسان، بولیے، اللہ رسول اور مولا کائنات پر ایمان ہی نہیں لایا، جو ضرورت کے وقت اس کا کوئی مومن بھائی اس کے پاس آئے اور وہ اس کا مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال نہ کرے اور اس کی مشکلات کو حل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ صفات اس کے اندر نہیں ہے تو پھر ہماری اس سے کوئی قرابت، کوئی رشتہ، کوئی ولایت نہیں۔ ہم کتنے بھی کہتے رہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے فلاں امام ہیں، ہمارے ولی ہیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ جس کے اندر یہ صفت نہیں، ہم اس کے کوئی ولی نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہمارا ان سے، ٹھیک ہے۔ اور کیا فرمایا؟ یہاں پہ یہ فرمایا کہ خالی یہ کہہ دینا کہ میرے آپ کے بس کی نہیں تھا، اب یہ کہہ دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک حدیث میں چھٹے امام نے کیا فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ اگر کوئی انسان آئے تو اس کی مشکل کو خود حل کرے اپنے پاس سے یا کسی من عند غیرہ یا کسی اور کے پاس، یعنی اگر خود حل نہیں کر سکتا اس کی مصیبت کو، مشکل کو، تو پھر کسی اور کی طرف اس کے کوشش کرے حل کرانے کی، تو یہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، یہی تھا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ حقیقی دوست کیسے ہوتے ہیں، حقیقی دوستی یہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی تو تھا۔ جو کوئی مومن اپنے مومن، ہاں یہ کہا ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیہ وهو یقدر علیہ، اگر کوئی انسان قدرت رکھتے ہوئے اپنے آپ قدرت رکھتا ہو یا کسی اور کے ذریعے سے اس کی پرابلم حل کرا سکتا ہو، اگر وہ قدرت رکھتے ہوئے اس بات کی اپنے کسی مومن بھائی کی کسی کے کام نہ آئے، اسے منع کر دے ضرورت پوری کرنے سے، تو یا تو خود سے کر سکتا تھا لیکن نہ کرے، یا خود نہیں کر سکتا تھا کسی اور کے ذریعے سے اس کی مشکل حل کرا سکتا تھا لیکن نہ کرے، تو خداوند عالم جب اسے قیامت میں اٹھایا گیا تو کیسا ہوگا؟ چہرہ کالا ہوگا، آنکھیں نیلی اور دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ خائن ہے، اللہ رسول کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ دیکھیں کتنا اہمیت دی ہے تعاون کی، مدد کی ایک دوسرے کی۔ اب یہاں سے دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یکون الصدیق صدیقا، دوست جب تک دوست ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوست اس وقت تک سچا دوست نہیں ہو سکتا، حتی یحفظ اخاہ فی ثلاث، جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال نہ رکھے۔ جب تک کوئی انسان اپنے مومن بھائیوں کے لیے 3 باتوں کا خیال نہ رکھے تب تک وہ سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کتنے کہتے رہیے کہ فلاں میرا دوست ہے اور میں فلاں کا دوست ہوں، اگر آپ ان 3 چیزوں کا خیال نہیں کرتے، یا آپ جسے دوست کہتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، تو اس دوست سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سی 3 چیزیں؟ فی نقبتہ، یعنی اس کی مشکلات اور پریشانیوں میں اس کی مدد کرے، وغیبتہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کا خیال رکھے، ووفاتہ، اور اس کی موت پر دفن وغیرہ میں شریک ہو۔ اگر یہ 3 باتوں کا خیال رکھتا ہے تبھی سچا دوست ہے، ورنہ تو دوست سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
سمجھ میں آیا یہ حدیث؟ سمجھ میں آئی ہے حضرت علی علیہ السلام کی؟ ہلو جی آگا جی آقا. ٹھیک ہے. نہال، ہاں نہال ہے، انیس فاطمہ ہے، میں فاطمہ زہرا، کنیز فاطمہ، کامنی، ہنا میں مرشیہ، انیسہ شیعہ. ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ کوئی دوست اس وقت تک سچا دوست نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال نہ کرے. 3 مومن بھائی کے بارے میں: نمبر 1، اس کی مشکل اور پریشانیوں میں اس کی مدد کرے، اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں اس کے اہل خانہ کا، گھر والوں کا خیال رکھے، اس کی موت پر تدفین وغیرہ میں شرکت کرے. قرآن کریم نے مومنین کے آپسی روابط، تعلقات کو اس زبان میں، ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ مومنین کے درمیان آپسی تعلقات کیسے ہوں. ایسے ہیں: وَيُؤْثِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. واہ واہ واہ. دیکھیں یہاں پر ایثار کا لفظ استعمال کیا ہے. ایثار سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہی فرق ہے، خیرات اور ایثار میں یہی فرق ہے. یعنی خیرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے، کسی کی ضرورت میں آپ کی ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ اس کو مدد کر دیں آپ. ٹھیک ہے. لیکن ایثار جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس 100 روپے ہیں اور آپ کی ضرورت کے ہیں وہ، اور کوئی ضرورت کے لیے آئے، آپ اٹھا کے وہ 100 روپے دے دیجیے آپ. یہ ایثار ہے. ٹھیک ہے. جب پنجتن پاک نے 3 دن روزے رکھے، سورہ دہر جب نازل ہوا ہے جس پر، تو کیا کیا؟ آپ کے پاس کچھ ہی روٹی ہے تو تھی بس وہ روزہ افطارنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ سب کے روزے تھے لیکن فقیر آیا ایک دن، آپ نے ساری اٹھا کے دے دی. اگلے دن مسکین آیا تو اٹھا دے دی. اسیر آیا دے دی. تو اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر دینا، یہ ہے ایثار. اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت پورا کر دینا. یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. اگر انہیں اپنی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں. سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ ہلو جی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ان الرجل لا يسألني الحاجہ. دیکھیے واہ واہ واہ. اگر کوئی شخص مجھ سے لا يسألنی، مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، الحاجت کوئی خواہش بیان کرتا ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے کوئی خواہش، کوئی تمنا کرتا ہے، فأبادر، میں بہت جلدی کرتا ہوں، بقضائها، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں فوراً اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. کیوں؟ مخافتا، اس خوف سے کہ ان یستغنی عنہا. ٹھیک ہے. مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر اس کی حاجت کسی اور کے ذریعے سے پوری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مثلا میں نے آیا، میرے پاس کوئی ضرورت کے لیے، مجھے پتا فلاں کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو مولا کیا کہتے ہیں کہ میں اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور اس کی حاجت کو پورا کر دے. تو کیا ہوگا؟ لم فلا یجد لها موقعا اذا جاءته، تو اس کی مدد کرنے کا یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. یعنی دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کا اتنا اہمیت، اتنا ثواب ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ میں اگر کوئی حاجت کے لیے آتا ہے تو میں بہت جلدی کرتا ہوں اس کی حاجت پوری کرنے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے پہلے کوئی اور اس کی حاجت کو پورا کر دے. کیا ہمارا سماج، معاشرہ، جیسے یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، کیا ہمارا سماج ایسا ہے؟ نہیں. کیوں اسلام دنیا کا سب سے اچھا دین ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس کی تعلیمات دیکھیں کتنی اچھی ہیں. اور کیوں دنیا کے سب سے بدترین قوم مسلمان ہیں آج اس زمانے میں؟ کیونکہ اتنا اچھا دین ہونے کے باوجود عمل بالکل نہیں ہے اس پہ، بالکل اس کے اپوزٹ ہیں اسلامی تعلیمات کے. دیکھیے اسلام کتنا باریک اور کتنا اہمیت، کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، کتنا. یہاں پہ یہ تھوڑی کہا ہے انہوں نے کہ مثلا یہاں تک کہہ دیا نہیں کہ ضرورت پوری کر دیا آپ نے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ فوراً پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا آ کے پوری کر دے مجھ سے پہلے. مومنین کرام کی مدد کرنے کے بارے میں معصومین علیہ السلام کی روایات میں بہت حسین اور خوبصورت تعبیرات اور الفاظ موجود ہیں مدد کرنے کے بارے میں، اور اس کے لیے تصورات سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بھی زیادہ ثواب اور اجر بیان کیا گیا ہے.
نمونے کے طور پر مندرجہ ذیل روایات ملاحظہ، نمونے کے طور پر نیچے کچھ احادیث ہیں، روایات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے مواسات الاخ فی اللہ عز وجل تزید فی الرزق، خدا کی خوشنودی کے لیے مومن بھائی کی مدد کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تزید فی الرزق، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں نے یاد ہے شروعات سے ہی کہا تھا رزق ہم صرف روٹی کو سمجھتے ہیں، رزق خالی روٹی نہیں ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، اطاعت بھی ایک رزق ہے، گناہوں سے بچنا بھی ایک رزق ہے، ٹھیک ہے، تو علم بھی رزق ہے، کتنی چیزیں رزق ہیں، اور ہم خالی روٹی کو رزق سمجھتے ہیں۔ یہ تو معمولی سی چیز ہے بھائی رزق، روٹی تو جنہیں کتنی بڑی بڑی چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ خدا کی خوشنودی، خدا کی مرضی، خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے مومن بھائیوں کی مدد کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم دنیا بھر میں مسلمان آپ سے شکایت کرتے رہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، مولانا تعویذ کر دو، مولانا دعا بتا دو۔ بھائی سارا علاج تو یہ رہا نا، یہاں کون سی دعا کون سی آیت کام کرے گی ایسے ٹائم پہ جب آپ کسی مومن کی مدد کام ہی نہیں آ رہے، آپ کسی کے حقوق ادا ہی نہیں کر رہے، آپ جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے عمر میں بھی کتنا اضافہ ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، کوئی شکایت ہی نہیں رہے گی پھر زندگی سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تقربوا الی اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا اللہ سے قربت، کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، ہر کوئی کہتا مولانا اللہ سے قریب کیسے ہوا جائے، میری دعا نہ سنتا اللہ، اور میرا تو یوں اور میرا تو ہوں۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو کیا ہوگا، بمواسات اخوانکم، اپنے بھائیوں کی مدد کر کے قربت خدا حاصل کرو۔ تو سمجھے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد ہے چھٹے امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا، کیا من قضا لأخیہ المؤمن حاجتا، جو شخص کسی مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا تو قضى اللہ عز وجل له یوم القیامت 100,000 حاجت۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو شخص کسی مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا تو خداوند عالم دیکھیے قیامت کے دن ہر ایک انسان محتاج ہوگا نہیں ہوگا خدا کی بخشش کا، خدا کی رحمت کا۔ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، اور ماں بیٹے سے، ماں بھائی بیٹا ماں سے۔ یوما کیا ہے، یوما یفر المرء من اخیہ، وہ ایسی آیت ہے قرآن کی، وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کسی کو کسی کے بارے میں سوچنے اور دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے میں اتنا بزی ہوگا اپنے حساب کتاب میں، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ وہاں سب سے زیادہ انسان کو بخشش کی اور کسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کے علاوہ، تو وہاں پر انسان اگر ایسی چیزیں دنیا میں کر کے چلا جائے تو کتنا کام آئیں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر چھٹے امام علیہ السلام کہ کوئی اگر اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے گا تو قیامت کے دن، آپ جانتے قیامت میں کتنی ضرورتیں ہیں ہمیں، تو قیامت کے دن خداوند عالم 100,000 حاجت، 100,000 یعنی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا اگر ہم دنیا میں اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں حاجت ضروری نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کی حاجت ہوتی ہے، 5 روپے 10 روپے کی حاجت نہیں ہوتی، یا ایسا ہے؟ اور بعض جگہ تو پیسوں کی بغیر بھی حاجت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں پیسہ ہی حاجت ہو ہر ایک انسان کی۔ ایک انسان کو ایک اچھے مشورے کی حاجت ہے، ایک انسان کو اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کی حاجت ہے، اور میرے تعلقات ہیں کالج میں مثلا، یونیورسٹی میں، اسکول میں، یا ایک مومن بھائی کسی کیس میں پھنس گیا ہے، بے خطا پھنس گیا ہے، میرے معلومات ہیں اوپر ہیں، یا کتنی چیزوں میں یا میں کام آ سکتا ہے، حاجت پوری کر سکتا ہے۔ ثواب دیکھا آپ نے کتنا ہے؟ ایک حاجت اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی پوری کرے گا تو قیامت کے دن اللہ 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ اور سنیں، یہ بھی مت سوچے گا 1,00,000 حاجتیں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی کرے گا، نہیں، دیکھیے سب سے کم جو ہلکی حاجت ہوگی کیا ہے، اولھا الجنہ، ان 1,00,000 میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے، جنت۔
جن حاجتوں کے پورا ہونے میں سب سے چھوٹی چیز جنت ہو تو لگاؤ 1,00,000 حاجتیں کتنی بڑی بڑی ہوں گی. آپ یہ مت سوچنا جنت پہنچنا آخری حد ہے. جنت میں بھی مقامات ہیں, جنت میں بھی مقامات ہیں. ٹھیک ہے, ایک سب سے اوپر لقاء اللہ ہے, لقاء اللہ. ٹھیک ہے, جنت میں خالی جنت میں دیکھیے ہو سکتا ہے بہت کچھ اعمال ایسے کر کر کے انسان اس وقت تک ہو جائے کہ جنت میں پہنچ جائے. وہ تو جنت میں خالی جنت میں پہنچ جانا, پہنچ جا کر ہی انسان سب کچھ نہیں مل گیا اسے. اب اندازہ لگاؤ جب 1,00,000 حاجتوں میں سب سے چھوٹی چیز جنت ہے تو آگے کیا ہوگا. جنت میں بھی تو مقامات ہیں نا, شہداء کا مقام, معصومین کا مقام, انبیاء کا مقام, صالحین کا مقام, سب کے الگ الگ درجات ہیں. تو مولا کیا فرما رہے ہیں, جو کوئی انسان اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی 1,00,000 حاجتوں کو پورا کرے گا, جن میں سب سے پہلی جنت ہے. ومن ذالک ان يدخل قرابته ومعارفه واخوانه الجنت بعد ان لا يكون نصابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیا چیز پوری کرے گا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان 1,00,000 میں سے سب سے پہلی حاجت کون سی ہے؟ جنت. اور اس کے جو رشتہ دار, اقارب, دوست, احباب, وہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس کی وجہ سے فقط شرط یہ ہے کہ اس کے دوست و احباب رشتہ دار ناصبی نہ ہوں. بتائیے ایک انسان اپنے مومن بھائی کی اگر ایک حاجت پوری کر رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن 1,00,000 حاجت پوری کرے گا, جن میں سے سب سے پہلی حاجت یہ ہوگی کہ وہ جنت میں خود داخل ہوگا اور اپنے رشتہ دار, دوست و احباب کو بھی جنت میں لے جائے گا. پر شرط یہ کہ وہ دوست و احباب چھوٹی سی غلطی ساری ثواب چلے جائیں گے, نیکی ساری. جی وہ بات کی بات ہے, ہاں یہی تو مسئلہ ہے. بشرط ہے کہ اس کے دوست و احباب ناصبی نہ ہو. جانتے ہیں ناصبی کسے کہتے ہیں؟ نہیں, ناصبی نہیں جانتے. جو اہل بیت کو, معصومین کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لانتے پلامتے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ناصبی کہلاتے ہیں. جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ناصبی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے کس نے 40 سال تک منبر رسول سے مولا کائنات کو گالیاں دلوائی ہیں. تو ناصبی لوگ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں, رسول کے گھرانے والوں سے, ان کے آل و اولاد سے, وہ ناصبی کہلاتے ہیں. آج بھی ہیں بہت سے لوگ کہ جو ہر ایک کو اہل بیت کو برا کہتے ہیں بہت. اور بہرحال اگر رشتہ دار, دوست و احباب ناصبی نہیں ہیں تو انسان ان سب کو جنت میں لے جائے گا اگر اس نے اللہ کی مرضی سے, اپنے اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ اپنے کسی مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کیا ہو. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی, پتہ نہیں شک تو نہیں کر رہے آپ کہیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. دیکھیے کہہ کون رہا ہے؟ امام جعفر صادق, معصوم امام کہہ رہے ہیں, جن کا لقب بھی صادق ہے, جن کا لقب بھی صادق ہے. تو بات تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی, جھوٹ شک تو اس میں ہو ہی نہیں سکتا. ہلکا سا بھی شک اس کے اندر اس بات میں ہے ہی نہیں. بات یہی ہے اور یہی ہے کہ جو انسان اپنے مومن بھائی کی ایک حاجت کو پورا کرے. اور آپ کا چھٹے امام ہی کا یہ ارشاد بھی ہے. کیا ارشاد ہے؟ ما قضا مسلم لمسلم حاجتن. کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری نہیں کرتا, کوئی ما قضا مسلم لمسلم حاجتن, کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتا مگر الا ناداہ اللہ تبارک و تعالی, مگر یہ کہ خداوند عالم آواز دیتا ہے. یعنی اگر جب بھی کوئی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے, اللہ ندا دیتا ہے, آواز دیتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ؟ علیہ ثوابک, ہے میرے بندے تیرا ثواب میرے اوپر ہے, میرے ذمہ ہے تیرا ثواب. تو نے میرے ایک بندے کی مدد کی, تو نے میری رضا کے لیے اس کی مدد کی, تو اب تیرا ثواب میرے اوپر ہے. اور ولا ارض لک بدون الجنہ, اور میں تیرے لیے جنت سے کم پر راضی بھی نہیں ہوں گا. کم سے کم جنت تو میں تجھے دوں گا, کم سے کم میں تجھے. آپ بتائیے جو جس چیز کا ثواب کم سے کم جنت ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ثواب, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ لیا نا جو پر لفظ کہا تھا انہوں نے,
تصورات سے بالا ہے ثواب اس چیز کا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے ثواب ہیں مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے, ان کے کام آنے کے. لیکن دیکھیے دنیا کی اور قوموں کو دیکھیے, ہیں اگر کوئی مالدار ہے تو اپنے آس پاس کے غریبوں کو پڑھا رہا ہے, انہیں بھیج رہا ہے پڑھو بھائی پڑھو بھائی, ہیں آپس میں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں وہ لوگ. اور مسلمان جن کا یہ شرعی فریضہ ہے, اسلام نے تاکید کی ہے, اس مذہب کی اہمیات میں سے ہیں, ضروریات میں سے ہیں, وہی مسلمان ایک دوسرے کو نوچنے پہ تو راضی ہیں, ٹانگیں کھینچنے پہ تو راضی ہیں. اگر ایک ترقی کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ میں بھی ترقی کروں, نہیں اس کی ٹانگ کھینچ لوں, اسے سب سے پہلا کام ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپس میں, اگر کسی انسان کو عزت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, بڑے مقام پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو بدنام کرتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈے رچتے ہیں. ایسا ہی ہے جی آقا. جی انیس فاطمہ, آغاز فاطمہ, ایسا ہی ہے انیس شیخ, میرا انیسہ. اسٹیشن آ گیا, ہم نہیں ہو رہا ہے. جی جی کوئی بات نہیں. جی جبکہ ہمارے دین, ہمارا مذہب کیا سکھا رہا ہے, ہم اس کے بالکل اپوزٹ. آپ نے یعنی کوئی مسلمان اپنے کسی مومن بھائی کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو یہ آواز دیتا ہے کہ تیرا ثواب میرے ذمہ ہے اور میں تیرے لیے جنت سے کمتر پر راضی نہ ہوں گا. آپ نے یعنی چھٹے امام ہی نے پیغمبر اکرم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی نقل فرمایا. کیا قول ہے رسول اکرم کا؟ واللہ. دیکھیے ایک تو رسول کہہ دیں اگر کسی بات کو تو اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر ہمارے آخری رسول خدا کے حبیب جن کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا, وہ حبیب اگر قسم کھا کے کوئی بات کہے تو کتنی سچی ہوگی وہ بات. کیا کہنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, لقضاء حاجت المومن خیر من صیام شہر و اعتکافہ. اللہ اکبر. ایک مومن کی حاجت پوری کرنا ایک مہینے کے روزے اور اعتکاف سے بہتر ہے. ایک مہینے کے روزوں اور اعتکاف سے بہتر ہے کسی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا. اور کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں. ہمارا وہ بھی کون سے رسول؟ انبیاء تو 1,24,000 ہیں نا نبی, نہیں ان میں بھی سب سے افضل نبی, کائنات کے سب سے افضل شخصیت, سب سے افضل انسان جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو خلق فرمایا, وہ نبی کہہ رہے ہیں اور وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اب بتائیے آپ کتنی بڑی بات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں, چھٹے امام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک سال میں حج کرنے گیا. سنیے گا, دیکھیے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے یہ. میں حج پہ گیا, چھٹے امام کے صحابی کہہ رہے ہیں میں حج پہ گیا ایک سال, حج سے واپسی پر جب میں حج سے واپس آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا, آپ کی خدمت میں پہنچا امام کی, اور آپ نے فرمایا کہاں تھے اتنے دن؟ عرض کی مولا حج کرنے گیا تھا. فرمایا تو اب مولا کیا کہتے ہیں, کیا تم جانتے ہو کہ ایک حاجی کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے ایک حاجی کو, ایک حج کرنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو ان صحابی نے عرض کی جب تک آپ نہ فرمائیں گے مولا تو مجھے کیا پتا, آپ بتائیے کتنا ثواب ہے. تو آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ حج بیت اللہ کے لیے جائے, خدا کے گھر حج کرنے جائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے اور نماز طواف پڑھے, صفا و مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کرے, تو خداوند عالم اس کے لیے کتنی 6000 حسنات لکھتا ہے. جو کوئی انسان حج کرنے جاتا ہے خدا اس کے لیے 6000 نیکیاں لکھتا ہے. کتنی؟ 6000. ابھی کاؤنٹ کرتے رہنا اگر میتھ آپ کا مضبوط ہے. 6000 نیکیاں خدا لکھتا ہے اور اس کے 6000 گناہ معاف, 6000 نیکیاں لکھتا ہے, 6000 گناہ معاف کرتا ہے, تو خود بخود 12000 نیکی ہو گئی نہیں ہو گئی بھائی؟ جب 6000 گناہ معاف ہو گئے اور 6000 نیکیاں مل گئیں اور اس کو 6000 درجے بلندی عنایت فرماتا ہے. کتنے؟ 6000 نیکیاں لکھے گا. جو بھی حج کرنے جاتا ہے خدا اس کی 6000 نیکیاں لکھتا ہے, 6000 گناہ معاف کرتا ہے, 6000 درجے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے, اور اسی طرح اس کی 6000 دنیاوی حاجتیں پوری کرتا ہے اور 6000 حاجتیں آخرت کے لیے محفوظ رکھتا ہے کہ 6000 آخرت میں تیری حاجتیں پوری کروں گا. کتنی ہو گئی؟ 6 پنجے 30,000 چیزیں کرتا ہے خدا. اگر کوئی انسان
حج کرنے جاتا ہے تو 6000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 6000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 6000 درجے بلندی ملتی ہے، 6000 دنیا میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور 6000 آخرت کے لیے محفوظ ہے، وہاں پوری ہوں گی۔ اب ذرا کاؤنٹ کر کے رکھنا ذرا انہیں کتنی نیکیاں ہیں ایک حاجی کی۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ تو بہت عظیم ثواب ہے مولا یہ تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس سے بڑا ثواب بھی جانتے ہو؟ کیا اس سے بڑا ثواب جاننا چاہتے ہو؟ کیا اس سے بڑا ثواب جاننا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں مولا؟ تو آپ نے اس طرح فرمایا لقضاء حاجۃ امرئ مؤمن، ایک مومن شخص کی حاجت کو پورا کرنا افضل من حجۃ وحجۃ 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 10 مرتبہ کہا آپ نے۔ لقضاء حاجۃ امرئ مؤمن، ایک مومن مرد کی، مومن شخص کی مدد، ایک حاجت پورا کرنا افضل من حجۃ، افضل ہے، ایک زیادہ فضیلت رکھتا ہے حج سے اور حج سے اور حج سے، حتی ادا 10 حجج، یہاں تک کہ آپ نے 10 حج گنائے۔ اب لگاؤ اگر ایک مومن ایک حج کا ثواب کتنا؟ 30,000، یعنی 6000 نیکیاں، 6000 گناہ معاف، 6000 دنیاوی حاجتیں، 6000 آخرت کی، اور 6000 درجے بلندی۔ جب ایک حج کا ثواب اتنا ہے تو 10 حج کا ثواب کتنا ہوگا جی؟ ایک مومن کی ایک حاجت پورا کرنے کا ثواب 10 حج کے برابر ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی۔ انیسہ شیخ 1 لاکھ ہو گئی۔ انیسہ شیخ لیکن صرف مومن کی مدد کے بارے میں ہی ہے جی؟ یہ صرف مومن کی مدد کا ہی ثواب ہے، اگر کسی مسلمان یا کافر کی مدد کرے تو نہیں، یہ مومن کی کہا ہے، ویسے بھی اس کا بھی ثواب ہے، لیکن کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا، اتنا ثواب ہے۔ مومن کی ایک حاجت پوری کرنا بہتر ہے حج سے، حج سے، حج سے، یہاں تک کہ آپ نے 10 بار اسی لفظ کو دہرایا، یعنی 10 حج کرنے سے بہتر ہے ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنا، ایک مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا۔ سمجھ گئے کتنا اہمیت رکھتا ہے؟ جی۔ لیکن ہمارا کیا معاشرہ، یہ جتنی تاکید، جتنا تصورات سے بڑھ کر جتنا ثواب بیان کیا گیا ہے مومنین کے آپسی مدد کرنے کا، کیا اس کے ذرہ برابر بھی ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا ایسا ہی ہے جیسا ہمارا اسلام تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم اسلامی تعلیم، ہم مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ مومنین کی حاجت روائی کے سلسلے میں آپ معصومین علیہ السلام کی احادیث ملاحظہ فرما چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے دوسری جزیات پر ہم روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ درس پورا ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ تمام انسان بالکل ایک جسم اور ایک بدن کی طرح ہیں، اور یہ بالکل ایک جسم ایک بدن۔ مومنین کی مشکلات کو حل کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور اس کا بے حساب ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مرد مومن کی مدد نہ کرے تو اس کا عذاب بھی بہت۔ اب آپ خود سوچئے اگر کسی چیز کا کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہو تو اس کا نہ کرنا کتنا گناہ ہوگا، یہ خود اندازہ لگا لیجیے۔ سوالات: جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، پیغمبر اکرم اسے کیوں مسلمان نہیں قرار دیتے؟ اس لیے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک بدن ایک جسم ہے، لہذا اگر کوئی انسان ان کے کام نہیں آتا تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ جی۔ نمبر 2، قرآن کریم مومنین کے آپسی تعلقات کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین بھائی ہیں، اور کیا فرماتا ہے دیکھیے گا، آپسی روابط کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسروں کو اپنی حاجت پر مقدم رکھتے ہیں، دوسروں اگرچہ وہ لوگ مومنین کی کیا ہے، مسلمان ایسے ہیں کہ جو وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی حاجت کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، چاہے انہیں اس کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو اس چیز کی۔ نمبر 3، مومن کی حاجت روائی، مومن کی حاجت پوری کرنا اور مدد کرنے کے کیا فائدے ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، 10 حج سے بہتر ہے، اور 1 مہینے کے روزے اور اعتکاف سے بہتر ہے، اور کیا کیا ثواب ہے۔ 100 حاجت کیا ہے؟ خدا قیامت کے دن 1 لاکھ حاجت پوری کرے گا، جس میں سب سے کم
جنت ہے، اور وہ یہ کہ اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ کتنے فائدے ہیں، احادیث کی روشنی میں چند نمونے بیان فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومن کی حاجت روائی کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ جو مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، ایک حاجت پوری کرتا ہے، اس کا ثواب 10 حج سے بہتر زیادہ ہے، 10 حج سے۔ یہ 14واں درس تمام ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔